نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایک بار پھر اپنے بڑے ہی پیارے سلسلے مطالعہ قرآن میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوش بختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے پچھلے 10 سلسلوں میں مکہ کے اندر نازل ہونے والی 86 آیات کی ترتیب نزول اور ترتیب قرآن پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج وہ صورتیں جو مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہیں، آج ہم ان پر گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ مدینہ پاک کے اندر کل 28 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ 86 صورتیں مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی، جو مل کر ان صورتوں کی تعداد 114 ہو جاتی۔ مدینہ پاک کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، میں پہلے ان کی سمری بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایک صورت کے ترتیب نزول اور ترتیب قرآن کی طرف آئیں گے۔ مدینہ پاک کے اندر جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی ہے وہ صورت البقرہ ہے، پھر صورت الانفال ہے، آل عمران ہے، صورت الاحزاب ہے، صورت الممتحنہ، صورت النساء ہے، صورت زلزال ہے، صورت الحدید ہے، صورت المحمد ہے، صورت الرعد، صورت الرحمن، صورت الدہر، الطلاق، البینہ، الحشر، النور، الحج، المنافقون، المجادلہ، الحجرات،
التحریم، التغابن، الصف، الجمعہ، الفتح، المائدہ، التوبہ اور النصر، یہ صورتیں ہیں جو مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ پاک کے اندر نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کی 28 کی تعداد ہے، اور سب سے پہلے جو سورت مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی وہ سورت البقرہ ہے۔ سورت البقرہ کا آپ اس انداز سے میں شارٹ کر تعارف کرواؤں گا، جبکہ کتابوں کے اندر وسعت کے ساتھ اس کا تعارف لکھا گیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف مشرکین تھے، بت پرست لوگ تھے۔ نظریاتی طور پر اسلام ایک پیغام حق تھا، اور ان کا جو باطل نظریہ تھا اسلام اس کو رد کر رہا تھا۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین وہ مشرکین کے دین کے مخالف تھا، اور مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف رہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مشرکین مکہ جو تھے ان کے ظلم و ستم نے مسلمانوں پر ظلم کی حد کر دی، تو اللہ رب العزت کا حکم آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ ہجرت کا حکم دینے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختلاف صرف مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، تو مدینہ پاک کے اندر جو اسلام دشمن لوگ تھے وہ ایک کیٹیگری کے، یعنی صرف بت پرست نہیں تھے۔ مکہ کے اندر صرف ایک کیٹیگری کے لوگ تھے، جبکہ مدینہ پاک کے اندر ایک کیٹیگری کے لوگ نہیں تھے۔ مدینہ پاک کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہاں دشمنوں کی جو تعداد تھی وہ 4 طرح کے لوگ تھے جو اسلام مخالف دشمن تھے۔ نمبر 1، مشرکین مکہ جو تھے، اسی طرح کا نظریہ رکھنے والے مشرکین بت پرست جو تھے وہ مدینہ پاک کے اندر بھی تھے۔ دوسری، یہود لوگ تھے جن کا تسلط تھا، جو حکومت میں بھی تھے، جن کا علمی اثر و رسوخ بھی تھا۔ عیسائی لوگ بھی تھے، اور اسی طرح منافقین ٹائپ کے لوگ بھی تھے، جس کا ذکر سورت بقرہ کے شروع میں آگے تعارف کرواتا ہوں۔ تو 4 کیٹیگری کے لوگ تھے جو اسلام مخالف نظریات رکھتے تھے۔ اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں گئے تو وہاں پر یہودی لوگ جو تھے ان کا مذہبی نظریاتی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، بلکہ ان کا حکومتی اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ منافقین بھی سامنے تھے، اسلام مخالف تھے منافقین بھی، اسی طرح عیسائی لوگ بھی اسلام مخالف تھے، یہودی لوگ بھی اسلام مخالف تھے، اور مشرکین مکہ کے نظریے کی پیروی کرنے والے بت پرست ٹائپ کے جو لوگ وہاں تھے وہ تو پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہود و نصارہ جو تھے یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، اس پر قرآن مجید کی آیات بھی ہے، سورت بقرہ کے اندر اس کی تصریح بھی موجود ہے کہ جانتے تھے کہ یہی نبی برحق ہے۔ اور حتیٰ کہ شان نزول کے اندر جب جس تناظر کے اندر سورت بقرہ نازل ہوئی اس تناظر کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، جس واقعے کے اندر یہ تھا کہ
یہود آپس میں گفتگو کرتے تو بعض لوگوں کے منہ سے یہ نکل جاتا کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن چونکہ ارض روم سے ان کو سہولیات بہت زیادہ تھی، دنیاوی مال و متاع بہت زیادہ تھا، لہذا جو اقرار کر رہا ہے کہ حضور نبی برحق ہے وہ ان پر ایمان اس وجہ سے نہیں لاتا کہ اگر ایمان لے آیا تو پھر عیسائی لوگ یا یہودی لوگوں کی جو میرے اوپر کرم فرمائیے ہیں، کرم نوازیے ہیں، یہ دنیاوی عزت و جاہ ہے، یہ ختم ہوتی ہے۔ اس تناظر کے اندر کہ 4 گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہ پہلی صورت نازل ہوئی جو مدینہ پاک کے اندر، جس کے اندر منافقین کا رد بھی تھا اور ان کے باطل نظریات کا اور باطل عوامل کا رد بھی تھا، پھر یہودیت کا، نصرانیت کا رد بھی تھا، ان کی بد مذہبیت کا رد بھی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حق کی سربلندی کے لیے بہت سے نقوش و شواہد بھی دیے گئے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے یا اس نظریے کے لوگ یہاں تھے، یا پھر عیسائی یہودی لوگ جو تھے، جو بھی مسلمانوں پہ سوال کرتے تو پھر قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ان کا جواب آتا۔ تو آپ دیکھیں جب ہم سورۃ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو سورۃ بقرہ میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرتے ہیں، وہ ساجدین، وہ عارفین، وہ متبعین، مطیعین، آپ دیکھتے ہیں پہلے ان کا ذکر آتا ہے، پہلی 6 آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، ان لوگوں کی، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کر چکے تھے، اور وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک لائے۔ اس حکم کے اندر وہ مہاجرین بھی شامل ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے اور اپنا مال و متاع دین پر لوٹا کر آئے، یہ ان کی صفات ذکر ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یہاں سے آگے تک 2 رکوع آپ جب آگے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مذمت ہے منافقین کی، وہ لوگ جو صبح مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمان بن جاتے ہیں اور شام کو پھر وہ اپنے باطل نظریے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل، اس جگہ سے یعنی 4تھے رکوع سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہودیوں کا رد شروع ہو جاتا ہے اور بیچ میں پھر عیسائیوں کا رد بھی آتا ہے۔ اس تناظر میں یہ پوری صورت جو ہے گزرتی ہے، حتیٰ کہ ان کے عقیدہ بد کے اوپر بھی دلائل لیے جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں کہ یہی نبی برحق ہے، اس بات کی تصریح بھی کی جاتی ہے، اور یہ کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، وہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اس سورہ چونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ 2 باتیں اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ سورت بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ بھی سورت بقرہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ رکوع نمبر 6 جب ختم ہوتا ہے تو 7واں شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ جو رکوع ہے، اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، لہذا سب سے بڑی آیت کریمہ، سب سے بڑی سورت یعنی سورت البقرہ کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، نہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی جو آیت ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ آیت مداینہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اس سورت کے اندر یہ 286 آیات ہیں، اس میں 40 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر 6121 کلمات ہیں،
اور اس کے اندر 25,500 حروف ہیں سورت البقرہ کے اندر. اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ وہ سورت بقرہ کے بارے میں ایک اجمالی خاکہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورت بقرہ وہ سورت ہے کہ جس ایک سورت کے اندر، چونکہ یہ کم و بیش 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، کچھ یعنی کہ کم، یعنی دو رکوع کم، 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ایک ہی سورت، ایک سورت کے اندر 1000 حکم دیے گئے ہیں اور 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی 1000 بار منع کیا گیا ہے، نہیں وارد ہوئی ہے. اور فرمایا کہ 1000 خبروں کا ذکر ہے سورت بقرہ کے اندر. ترتیب نزول کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر قرآن مجید میں، ترتیب نزول کے اعتبار سے، چونکہ مدینہ پاک کے اندر آ کے نازل ہوئی نا یہ، اس سے پہلے 86 صورتیں مکی تھی اور مکہ پاک میں نازل ہو گئی تھی. چونکہ مدینہ کے اندر سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، سورت البقرہ، تو 87ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی اور قرآن مجید میں اس کا نمبر 2 ہے. اس کے بعد سورت انفال. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ سورت بقرہ کا جو نام ہے البقرہ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام البقرہ کیوں ہے؟ بقر گائے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. اس سورت کے اندر وہ مشہور اور عجیب و غریب واقعہ ہے کہ وہ گائے والا واقعہ ہے. اس کے اندر جب ہم رکوع نمبر 8 پڑھتے ہیں تو رکوع نمبر 8 کے اندر وہ واقعہ آتا ہے. اس اعتبار سے سورت کا نام سورت البقرہ ہے. آگے پھر سورت الانفال ہے. سورت انفال، اس کا نام اس کے پہلے آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے لفظ میں یاد آتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. ترجمہ: اے محبوب مکرم، لوگ آپ سے غنیمتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غنیمت کی تقسیم میں اختلاف نہ کرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مؤمنین ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی. اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور کے اندر بھی لکھا، اور کئی علماء ائمہ نے اکثر جب آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں تو تعارف سور کے میں جب اس سورت کا تعارف آتا ہے تو علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کا جو میجر مضمون ہے، بڑا مضمون جس تناظر کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر کے تناظر میں یہ ساری اکثر مضامین اس کے غزوہ بدر کے تناظر میں ہے، اور اس کے اوپر 2 قول ہیں. اس کے نزول کا سبب غزوہ بدر کے دن اہل بدر کا مال غنیمت اور انفال میں اختلاف تھا، ایک وجہ یہ ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سوال کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ صلی اللہ، یعنی کہ مال غنیمت کے حوالے سے سوال کیا علمیت کے لیے کہ غنیمت کیا ہے، مال غنیمت کیا ہے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح فرما دیں اور اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت فرمائے. تو کہتے ہیں یہ سوال کیا تھا جس کے اوپر یہ آیت کریمہ یسألونک عن الانفال اور پھر سورت کا آگے والا مضمون چلتا ہے جو جنگ بدر کے تناظر کے اندر یہ صورت ہے. تو جب آپ سورت انفال کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے ہی غزوہ بدر جو ہے اس کے تناظر میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور پھر کئی رکوع تک یہ گفتگو جاتی ہے اور مختلف نصیحتوں کے بعد پھر پلٹتی ہے گفتگو اور پھر دوبارہ
غزوہ بدر کے تناظر میں آ جاتی ہے، لہذا میجر مضمون اس صورت کا وہ غزوہ بدر ہے اور اس کا مال غنیمت ہے۔ اس صورت کی یہ صورت انفال جو ہے، صورت انفال ترتیب نزول کے اعتبار سے 88ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ مدینہ پاک کے اندر یہ دوسرے نمبر پر نازل ہوئی، جب تک ترتیب قرآن کے اندر یہ 8ویں نمبر کے اندر ہے اور یہ 9ویں سپارے کے اندر ہے۔ اس کے قرآن مجید کی ترتیب میں 8واں نمبر ہے اور یہ 9ویں سپارے کے اندر صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 88ویں صورت ہے۔ اس کے بعد اگلی جو تیسرے نمبر پر صورت نازل ہوئی ہے وہ صورت آل عمران ہے۔ صورت آل عمران کے اور بھی نام ہے، یعنی ایک تو جو معروف و مشہور نام ہے وہ ہے آل عمران، جبکہ اور بھی ہے، سورہ امام بھی کہتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ بھی ہے، سورہ کنز بھی کہتے ہیں، سورہ مغنیہ بھی کہتے ہیں، سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، سورہ استغفار بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر خاص کر جو عیسائی لوگ ہیں، چونکہ جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے تو اس کے شروعات میں ہی عیسائی جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کرسچن بولتے ہیں، ان کے باطل نظریات کے رد ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حق کی گواہی بھی دیتے تھے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر، چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے تھے، اور آپ کی جو والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک ولی کامل تھی، ان کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، تو اس تناظر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال پوچھے، اور وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتے، اور مٹی سے پرندہ بنا کر روح پھونک دیتے، وہ ان ساری باتوں کو خدائی تصرف تسلیم کرتے تھے، جبکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، پر یہ خدائی تصرف نہیں ہے۔ بعض اس طرح کے بد مذہب قسم کے لوگ وہ اسی طرح کے واقعات کو لے کر جو ہے اہل سنت پر اٹیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اسی طرح کے نظریات عیسائی لوگ مانتے تھے جس کی مذمت کی ہے قرآن مجید نے۔ ہاں، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، اور وہ لوگ اور پرندوں کی مورت بناتے، پھونک مارتے اور پرندہ بنا دیتے۔ ان کے اور ہمارے یعنی اہل سنت کے نظریات، یعنی انبیاء کرام کے تصرفات کے جو قائلین ہیں، ان کی بات اور عیسائیوں کی بات میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ عیسائی لوگ تو اس کو خدائی تصرف کہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے تھے، جبکہ ہمارے اہل سنت کے علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور آپ کے تصرفات کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، لہذا یہ بات اس بات کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں کھاتی، لہذا اس کو اہل سنت کے اوپر دلیل بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کی اور یہی سوال رکھے کہ دیکھیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور اس طریقے سے اندھوں کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تھا، ان کو جتنی شانیں تھی، یہ جتنی طاقتیں، تصرفات تھے، یہ سب کے سب اللہ کی عطا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی، تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس سے وہ خدا تو نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو نے ان عیسائیوں کو خاموش کروا دیا، جبکہ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے اس سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر اس کے بعد جب وہ مناظرہ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر سکے تو وہ مباہلہ کی طرف آئے۔ اس کا ذکر بھی اس سورت کے اندر ہی آتا ہے، رکوع نمبر 14 کے اندر مباہلہ کا ذکر بھی آتا، پھر وہ نہیں آئے مباہلہ کرنے، کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی برحق ہے۔ اس تناظر میں یہ ساری صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کا
ترتیب نزول کے اعتبار سے 89واں نمبر ہے، یعنی مدینہ پاک کے اندر یہ 30 نمبر پر نازل ہوئی، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے وہ 89ویں نمبر پر نازل ہوئی، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت 30 نمبر پر ہے۔ پہلے سورت فاتحہ ہے، پھر سورت بقرہ ہے، اس کے بعد پھر سورت آل عمران ہے، 30 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورت میں کل 200 آیات کریمہ ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں، یہ بھی بہت بڑی سورہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب سورت مدنیہ صورتیں جتنی بھی ہیں، جب ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں تو آپ کو اکثر صورتیں ایسی نظر آئیں گی جو مدنی ہے پر ان کا مضمون بہت زیادہ لمبا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، وہ کوئی 2 رکوع کم 2.5 سپاروں کی ہے۔ اسی طرح سورت آل عمران جو ہے یہ تیسرے پارے کے 8ویں 9ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے اور چوتھے سپارے کے 3 پاؤں تک جاتی ہے یہ سورہ۔ اسی طرح سورہ انفال ہے، وہ بھی کئی رکوعات پر ہے، پھر آگے بھی اور سی صورتیں آنی ہیں، میں بتاؤں گا۔ ضخامت، مضامین کی ضخامت بہت زیادہ ہے، لہذا میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی، مکی اور مدنی صورتوں کو اگر پہچاننا ہو تو پہچان کے اور بھی باتیں بتائی تھی۔ ایک میں نے یہ بتایا تھا کہ جو مدنی صورتیں ہیں وہ باعتبار مضمون کے وہ مکی صورتوں سے بڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج 3 صورتوں کا ہم نے جو مدنیہ ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، آج 3 صورتوں کا تعارف کروا دیا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر ہم اس سے آگے والی صورتوں کا ترتیب نزول اور ترتیب قرآن بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔